السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مدثر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک پالیسی کا ایک نیا ویلاگ۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کو پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہوئے اور اس کے جو نتائج سامنے آئے، تو اس سے ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ موجودہ پاکستان میں جو سیاسی کشمکش جاری ہے اس میں دو گروپس ہیں۔ ایک طرف عوام ہیں جن کا بنیادی مسئلہ ملک میں جمہوریت کا نہ ہونا اور ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کا نہ ہونا ہے، اور اس حوالے سے یہ کوشش کرنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ملک میں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی بالادستی ہو اور تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر اپنا اپنا کام سر انجام دیں۔ اور دوسری طرف ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جن کے لیے عوامی حکمرانی، آئین و قانون کی بالادستی ایک انتہائی ڈراؤنا خواب ہے، اور ان کی تمام تر کوششیں اسی نقطے پہ مرکوز ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عوام کی حکمرانی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے اور عوام کے حقیقی حکمران، حقیقی نمائندے ان کو اقتدار نہ دیا جائے۔ اسی کشمکش کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جد و جہد ہے موجودہ حالات میں، کیا وہ واقعی جمہوریت کو مستحکم کر رہی ہے یا اس جد و جہد کا مقصد ذاتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے کہ دیگر دو بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا اس حوالے سے کیا کردار ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ 8 فروری 2024 کے جو جنرل الیکشنز ہوئے اس سے یہ تو طے ہو گیا کہ عوام اسی پارٹی کو ووٹ کریں گے اور اسی نظریے کو ووٹ کریں گے جو جمہوریت کی بات کرے گا، جو آئین و قانون کی بالادستی کی بات کرے گا، اور اس کے علاوہ عوام کسی اور چیز کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف ان الیکشنز میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سیاسی جد و جہد ہے اور ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بڑا مایوسی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جمہوریت کے حوالے سے، آئین و قانون کی بالادستی کے حوالے سے، عوامی حاکمیت کے فروغ کے حوالے سے اپنے تمام تر دعووں کے باوجود ملک میں جمہوریت کو استحکام نہیں دے رہی، بلکہ اس کی تمام تر سیاسی جد و جہد بڑے محدود ہیں اور ذاتی مفاد کا پتہ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو اگر ہم کریں کہ پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے، اور تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی جمہوری ریاست اور جمہوری معاشرہ، اس میں جتنا اہم کردار ایک سیاسی پارٹی کا ہے، کیونکہ سیاسی پارٹی نے اپنے عوام کی، اپنے ورکروں کی سیاسی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ عوام اور حکمرانوں میں، حکومت میں ایک رابطے کا بھی کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اور عوام کی طرف سے عوام کا نمائندہ بن کے حکومت کو ذمہ دار بھی ٹھہرانا ہوتا ہے، ان کا احتساب بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو جتنی اہم کسی بھی جمہوری معاشرے میں ایک اسٹرانگ پارٹی کا ہونا ہے، اتنا ہی اہم ایک سیاسی پارٹی کے اندر ایک اچھے مربوط اور جمہوری تنظیمی ڈھانچے کا ہونا ہی ضروری ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے تنظیمی ڈھانچے کی بات کی جائے تو اگر آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو شامل کریں، اس کے علاوہ دیگر جو ان کی ڈویژنل لیول کی جو لیڈرشپ ہے یا ایون ڈسٹرکٹ لیول کی لیڈرشپ ہے ان کی بات کریں، تو وہ تمام لوگ، ان کی 95% جو میجورٹی ہے وہ لوگ ہیں جو خود اشرافیہ کے نمائندے ہیں، جو اشرافیہ کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور اپنے اسٹیٹس اور اپنے اشرافیہ کے بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے انہیں پارٹی میں اہم عہدے دیے گئے۔ تو یہ بات کوئی غلط بات نہ ہوگی۔ صرف 2 سے 4% ایسے لوگ ہوں گے جو شاید واقعی عوامی پس منظر رکھتے ہوں اور شاید وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو جب سیاسی قیادت ہے ایک جماعت کی وہ خود اشرافیہ سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ کس طرح سے اشرافیہ کے خلاف جد و جہد صحیح طرح سے لڑ سکتی ہے، وہ کس طرح سے یہ کلیم کر سکتی ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے لڑ رہی ہے۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جتنی مرکزی قیادت ہے وہ تمام وہ لوگ ہیں جو اشرافیہ کا اہم حصہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں جو
ان کے مفادات کے خلاف جاتی ہو. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی پی ٹی آئی کی قیادت وہ عوامی حاکمیت، حقیقی آزادی، جمہوریت کے فروغ کو ایک سیاسی نعرے سے زیادہ اس کو کچھ نہیں سمجھتی. ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف اور صرف اتنی اہمیت ہے کہ جب الیکشنز ہو تو ووٹ لینے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان نعروں کا استعمال کیا جا سکے. یہ تو ہو گئی ان کے تنظیمی ڈھانچے کی بات، اور اس سے بڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کوئی اچھی جمہوری بیک گراؤنڈ اور جمہوری کلچر کی بات نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے نظریے کی بات کریں تو پی ٹی آئی کا نظریہ کیا ہے حقیقی آزادی کا. اس حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت وہ خود اس میں اتفاق نہیں ہے، اور وہ اتفاق تو شاید میں ایک چھوٹا لفظ ہے، وہ خود مخلص نہیں ہے اس حوالے سے. انہیں خود اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف کو عوام کے مسائل سے سروکار ہوتا اور ان کا ادراک ہوتا تو وہ اپنی موجودہ جتنی بھی جد و جہد ہے اس میں عوامی مسائل کو اپنے بیانیے کا مرکز بناتے. لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی کا تمام تر بیانیہ، تمام تر کوشش، تمام تر سیاسی نعرے اور سیاسی جد و جہد صرف اور صرف اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی افسوسناک صورتحال جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی اپنے جو سیاسی کارکنان ہوں یا عام عوام ہوں ان کی سیاسی تربیت ملک میں آئین و قانون کے حکمرانی کے حوالے سے، جمہوریت کے فروغ کے حوالے سے اور ملک میں تمام اداروں کا اپنی آئینی ڈومین میں رہ کر کام کرنے کے حوالے سے کبھی بھی سیاسی تربیت کی ہی نہیں، بلکہ ان کا تمام تر جو زور ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ مخالفین کو کس طرح سے ان پہ مختلف طرح سے الزامات لگائے جا سکیں اور کس طرح سے صرف اور صرف عمران خان کے حوالے سے بات کی جائے. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی پولیٹیکل میسیجنگ ہے اس میں عوام کے مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، چاہے وہ سماجی مسائل ہوں، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو، تو اس کی بات بہت کم ہمیں سنائی دیتی ہے، بلکہ زیادہ تر یہ تمام ایشوز بیک گراؤنڈ میں ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تمام تر جو لیڈران ہیں ان کے اگر آپ بیانات کو دیکھیں، غور سے پڑھیں، دیکھیں، سنیں تو سمجھ آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف عمران خان کے ارد گرد گھومتے ہیں. ایون صنم جاوید جو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے واقعی ہی پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت میں سٹینڈ لیا اور اس کا پھر انہیں ریوارڈ بھی ہوا، پارٹی کی طرف سے انہیں ریوارڈ بھی دیا گیا اور اب وہ ایک ایم پی اے کی بھی امیدوار ہیں. تو اگر ان کے بھی بیانات کا آپ اندازہ لگائیں، جہاں ان کی یہ تعریف کرنا بالکل بنتی ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے مشکل وقت میں اپنی پارٹی کا ساتھ دیا اور پارٹی کی طرف سے انہیں پھر نوازا بھی گیا، وہاں اس چیز کا سوال ضرور اٹھانا چاہیے کہ کیا اگر کل کو وہ ایم پی اے بن جاتے تو وہ واقعی ہی عوام کے مسائل کی بات کریں گی؟ کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے، اتنا سیاسی شعور ہے؟ کیا ان کی اس حوالے سے تربیت ہوئی ہے کہ آئین و قانون کے حوالے سے بات کی جا سکے؟ کل کو وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے ملک کے حقیقی مسائل کی اور ان لوگوں کی بات کریں جنہوں نے پچھلے 60-70 سال سے اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا بلکہ مختلف طریقوں سے اسے کمزور کرنے کی کوششیں کیں. تو کیا وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا نو میں ہوگا. تو یہ وہ تمام حقائق ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد وہ جمہوریت کے حوالے سے کوئی مثبت جد و جہد نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو اس ڈسکشن میں کوئی بہت زیادہ جگہ بنتی نہیں، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ یہ دونوں سیاسی پارٹیاں کہنے کو تو سیاسی پارٹیاں ہیں لیکن یہ دراصل سیاسی جتھے ہیں، اور ان میں موروثیت اس حد تک غالب ہے کہ کوئی بھی بندہ چاہے وہ پارٹی کے لیے جتنی قربانیاں کیوں نہ دے دے، وہ اس چیز کا خواب نہیں رکھ سکتا کہ وہ کل کو کسی اہم عہدے پہ آ جائے گا، یا اگر اہم عہدے پہ آ بھی گیا تو وہ کل کو واقعی کوئی ایسا فیصلہ لے سکتا ہے جو پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے ان کے مخالفت میں ہو. تو یہ پارٹیاں اس حوالے سے ہرگز جمہوری پارٹیاں نہیں کہلائی جا سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ ان پارٹیز کو عام عوام کے مسائل اور بالخصوص جو یوتھ ہے ان کے مسائل کا ادراک نہیں ہے، اور
اسی حوالے سے عوام کا جو اعتماد ہے ان پارٹیوں پہ بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سچویشن میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہو جسے ان تمام مسائل کا ادراک ہو، جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں اور جو پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں، اور اس کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ اتنا مربوط ہو، اس میں اتنی سخت ہو کہ وہ مزاحمت کر سکے اور مزاحمت کو برداشت بھی کر سکے اور لوگوں کو ساتھ لے کے بھی چل سکے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نسبتاً پی ٹی آئی میں وہ پوٹینشیل نظر آتا ہے، کیونکہ ایک تو پی ٹی آئی میں سوسائٹی کے مختلف طبقے اور وہ طبقے جن کا موجودہ سیاسی نظام میں بہت زیادہ سٹیک ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی آواز بھی ہے، جس طرح کہ ایک عام عوام، ایک یوتھ کے لوگ ہیں، پھر اسی طرح خواتین ہیں، اسی طرح مڈل کلاس کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی حمایت پی ٹی آئی کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں بھی ان لوگوں نے بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور پھر ایٹ لیسٹ جہاں ہم پی ٹی آئی کی بالکل ہم جائز تنقید کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سٹرگل جو ہے وہ جمہوری سٹرگل نہیں کہلائی جا سکتی، لیکن وہاں پہ ایٹ لیسٹ باقی دونوں پارٹیز کی نسبت پی ٹی آئی میں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے اہم عہدوں پہ پارٹی کی طرف سے سپیس دی جاتی ہے، جس کی مثال صنم جاوید ہے اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو بات کر کے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ عام عوام کے اگر مسائل کا ادراک کرے، اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود اپنے جو حقیقی آزادی کا بیانیہ ہے اور جمہوریت کا جو بیانیہ ہے اس کے سنجیدگی شو کرے اور ایک تحریک کو لیڈ کرے، تو ضرور لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اور موجودہ اسٹریٹجی ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا اور ہم سب نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی اگر حکومت نہیں اجازت دے رہی تو پی ٹی آئی ایک جلسہ بھی نہیں کر پا رہی، اور انہیں باوجود اس کے کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی سیاسی حمایت حاصل ہے، اس کے باوجود وہ جلسہ کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ چیز بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے کہ اگر آپ ایک طرف سے تو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی سیاسی جماعت ہیں اور ہمیں ملک کی ایک بہت بڑی تعداد سوسائٹی کی ان کی طرف سے حمایت حاصل ہے، اور دوسری طرف سے آپ حکومت کی اجازت نہ دینے پہ جلسہ بھی نہ کر سکے اور ان سے ڈر کے آپ بیٹھ جائیں، تو پھر ظاہری بات ہے اس پارٹی کے اپنے وجود پہ اور اس پارٹی کے اپنے بیانیے پہ اور اس کی سیاسی اسٹرگل پہ بہت بڑے کوسچن مارکس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی اگر واقعی سنجیدہ ہے تو پھر ان کو عام عوام کے مسائل کو موضوع بحث بنانا ہوگا اور اپنی اس جد و جہد کا مرکز بنانا ہوگا، اور عام عوام کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ایک تحریک کی قیادت کرنی ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آج آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔